آج پہلا دن ہے آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے ہوئے اور مزید 5 سال ان کو مل گئے، آرمی چیف کو بھی اور جو ایئر چیف ہیں انہیں بھی، اور بہت سارے اختیارات بھی مل گئے، بہت ساری طاقت بھی مل گئی۔ کل انہوں نے یہ کہا تھا جب یہ نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اونچی اڑان یہاں سے پاکستان اڑے گا۔ تو آج ہم نے اونچی اڑان کا پہلا مظاہرہ دیکھا۔ ایک تو قومی ایئر لائن کو 23 دسمبر کو نیلام کیا جائے گا پی آئی اے کو، چلے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج دکھایا کہ یہ اڑان کس لیول کی ہوگی اور معاملہ کس طرف جائے گا۔ اب دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے ادارے کے پالیسی سازوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پہ دبا دیا جائے گا یا کچل دیا جائے گا۔ یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے اور اس کا آغاز بڑے جارحانہ انداز میں کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ سیاستدانوں میں عمران خان کا مقابلہ کرنے کی سخت باقی نہیں رہی، یعنی یہ ایک اعلان ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سنبھالا ہوا ہے، یہ سیاسی جماعتیں اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پی ٹی اے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہذا ڈی جی آئی ایس پی آر وہ سارا کچھ جو باقی لوگ نہیں کہہ پائے وہ کہنے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ نمبر 2، یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، یا پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہی ہے، اور یہ پوری پریس کانفرنس اور یہ سارا ماحول عمران خان کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ نمبر 3، یہ فوج کی سیاست میں مداخلت کا اب تک کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے ایک آدھا جملہ کر کے نکل جاتے تھے، 2-4 جملے بول کر نکل جاتے تھے، خاموشی سے بات چیت کرتے تھے، اشارے میں کوئی چیز ادھر ادھر کر دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کھل کر فوج کی سیاست میں مداخلت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے حلف سے خلاف ورزی کی ہے، حلف سے غداری کی ہے۔